بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام نے خیال کیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ وہاں سے صحابہ کرام اٹھنے لگے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا، اے ابو ذر، کیا آج تو نے نماز پڑھی ہے؟ عرض کی، نہیں۔ آپ نے فرمایا، اٹھو اور نماز پڑھو۔ پس انہوں نے 4 رکعتیں پڑھ لیں تو آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ پس کہا، اے ابو ذر، کیا تو نے جنوں اور انسانوں میں سے شیطانوں سے اللہ کی پناہ مانگ لی ہے؟ عرض کی، جی ہاں۔ عرض کی، کیا انسانوں اور جنوں کے شیطان ایک دوسرے کے دل میں بات ڈالتے ہیں، اوٹ پٹانگ باتیں دھوکے دیتے ہوئے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی اور نرم دل کرنے والی گفتگو کی۔ حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، کثرت سے رونے لگے، کہنے لگے، کاش میں مر گیا ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، کیا تو نے موت کی تمنا کی ہے؟ یہ بات 3 دفعہ کی۔ پھر فرمایا، اے سعد، اگر تو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو جو تیری عمر لمبی ہوگی اور تیرے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ اگر تو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو کتنی بری ہے وہ چیز جس کی طرف تو جلدی کر رہا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید گرمی کے دن میں جنت البقیع کی طرف سے گزرے۔ پس لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلا کرتے تھے۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی جوتیوں کی آوازیں سنی، اس سے آپ کے دل کو قرار ہوا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم روک لیے یہاں تک کہ لوگوں کو اپنے آگے کیا تاکہ آپ کے دل میں تکبر میں سے کوئی شے واقع نہ ہو جائے۔ پس جب جنت البقیع کے پاس سے گزرے تو 2 قبریں دیکھی جن میں مردوں کو دفن کر دیا گیا تھا۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے۔ فرمایا، آج کے دن تم نے کس کو یہاں دفن کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں آدمی کو نام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور اپنی قبروں میں اجمیش میں ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس سبب سے؟ فرمایا، ایک چغل خور تھا اور دوسرا پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی تر شاخ پکڑ کر اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا، پھر ان دونوں قبروں پر رکھ دیا۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے یہ کام کرنے میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا، تاکہ ان دونوں سے عذاب ہلکا ہو جائے۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو کب تک عذاب دیا جاتا رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا غیب ہے جس کو اللہ جانتا ہے، یا اس کے بتانے سے میں جانتا ہوں، لیکن تم کو بتانے کی اجازت نہیں۔ فرمایا، اگر ایسا نہ ہوتا کہ تمہارے دلوں میں حرج واقع ہو جائے گا یا زیادہ باتیں بنانے کا سبب ہوگا تو تم بھی وہ سنتے جو میں سنتا ہوں۔